جو شعبان کی 15ویں رات ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس شب کے اندر جب گناہگار لوگ، جب سیاکار لوگ، جب بدکار لوگ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے جب رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب رب کی بارگاہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، جب رب کی بارگاہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، تو رب ذوالجلال ان کو جب اپنے گھر میں بلا کر جب وہ لوگ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، رب ذوالجلال نے اپنے نور سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال انہیں اپنے کرم سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال انہیں اپنے احسان عظیم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس برکت والی رات کو تمام راتوں سے افضل والا بنایا ہے۔ دوستان عزیز، یہ رات جس طرح رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل والا ہے، اس طرح یہ رات اس کو اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکات کو نازل فرما کر، اس کے اندر اپنے کرم کو نازل فرما کر، اس کے اندر اپنے گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت کے لمحات کو رکھ کر دوسری راتوں سے افضل والا بنا کر ہمارے لیے یہ اعزاز ہمیں بخشا ہے۔ پھر ہمیں یہ اشارہ بتا دیا کہ اے میرے غلاموں، جب یہ رات تمہاری زندگیوں کے اندر آئے تو کہیں اس کو ضائع نہ کر دینا، کہیں اس رات کے اندر بھی پورے سال کی طرح جس طرح ہم غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، غفلت کی چادر اوڑھ کر رب سے جو ہے وہ منحرف رہتے ہیں، اس کی بارگاہ سے اپنا منہ پھیرے رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس رات کے اندر بھی تم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے غافل رہ کر ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو ضائع کر دو۔ تو پھر کیا پتا یہ رات، یہ لمحات تمہاری زندگی کے اندر آتے ہیں کہ نہیں۔ یہ اشارہ فرما دیا کہ جب یہ رات تمہارے زندگی کے اندر آئے، جب تمہاری جو ہے وہ زندگی کی لمحات کے اندر یہ رات آئے، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ندامت کے آنسو بہا کر، احساس کے آنسو بہا کر، جو ہے وہ شرمندہ ہو کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تم عرض کرو کہ رب ذوالجلال تمہاری اس بات کو سن کر تمہارے گناہوں کی بخشش و مغفرت کروا دے گا۔ دوستان عزیز، وہ رات چند ہی دنوں کے بعد آنے والی ہے۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے پورے سال کے اندر کیا کیا ہے۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے میں نے کتنے سوال کیے ہیں۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے کتنا حرام کھایا ہے۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر کتنی میل رکھی ہوئی ہے۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے دل کے اندر دوسرے بھائی کے لیے کتنا کینہ رکھا ہوا ہے۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے کتنی بخیلی رکھی ہوئی ہے، کتنا جو ہے وہ اپنے دل کے اندر عداوت رکھی ہوئی ہے۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے دوستان عزیز کہ اس نے اپنے دل کے اندر اپنے دوسرے بھائی کے لیے کتنا بغض رکھا ہوا ہے۔ دوستان عزیز، ان ساری بیماریوں کے لیے اپنے جسم کو پاک کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشریف لا کر اس کی جناب سے معافی مانگے اور اس سے یہ دعا کرے، اے رب الجلال تو ہمارے ناموں سے بھی واقف ہے، تو ہمارے کاموں سے بھی واقف ہے۔ اے رب الجلال تو نہ ہمارے ناموں کو دیکھ، تو نہ ہمارے کاموں کو دیکھ، تو اپنے کملی والے آقا کی واللیل کی زلف کو دیکھتے ہوئے اپنی رحمت کے اور اپنے احسان عظیم کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں معافی عطا فرما۔ ہم اس قابل نہیں کہ تیرے امتحان کی آزمائش میں آ سکے، تیری اس امتحان کی لپٹ میں آ سکے۔ اے رب الجلال تو ہمیں کملی والے آقا کے صدقے سے دعا فرما۔ دوستان عزیز، ہر بندہ، ہر شخص، ہر آدمی اس رات کو ضائع مت کرے۔ اس رات کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے اہتمام کرے اور ان سب ذوالجلال کی بارگاہ میں عہد کرے کہ اے رب الجلال آج اگر تو نے ہمیں توبہ کی توفیق دے دی ہے، یا رب الجلال تو پھر ہمیں توبہ کی نصوحہ کی توفیق دے کہ آج جب ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں تو ہم تیری بارگاہ سے یہ عہد کر کے اٹھے اور تو یہ ہمیں توفیق دے دے کہ آج ہم جن گناہوں کی تیری بارگاہ سے توبہ کر رہے ہیں، تو اس سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ الہی کملی والے آقا کے صدقے سے ہمیں آئندہ ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔
کی توفیق دینا، رزق حلال دینا۔ الہ العالمین تو ہمارے سارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما، تو ہمارے ان گناہوں کی بھی بخشش اور مغفرت فرما جن کو ہم جانتے ہیں الہی، تو ان گناہوں کی بھی بخشش فرما جن کو ہم نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے، تو وقت بھی جانتا ہے، تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے الہی۔ تو اپنے کملی والے آقا کے صدقے سے ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما۔ دوستان عزیز، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس رات کے اندر اپنی بارگاہ کے اندر آ کر گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبھی جی بکار آپ کی اس مسجد حاضرہ کے اندر انشاءاللہ العزیز 15ویں شب کو محفل ذکر خیر ہوگی، صلاۃ و تسلیم انشاءاللہ العزیز ادا کی جائے گی۔ آپ تمام احباب کو خلوص دعوت ہے، اور اگر دعوت نہ بھی دی جائے یہ رات ایسی ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر احسان نہیں کرنا، اگر کوئی آئے گا تو وہ اپنے رب کی بارگاہ سے احسان اور کرم کے تحفے لے کر جائے گا۔ اگر ہم اس رات میں غافل رہے تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب الجلال نے میری اور آپ کی قسمت میں توبہ کی توفیق لکھی ہی نہیں ہے۔ لوگ بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں جی بس ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم اگر نماز پڑھیں گے تو اپنے لیے، ہم کسی کے لیے نہیں۔ پھر بھی اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی یا اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، رب کی بارگاہ میں نہیں آتے، کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم نے کسی کو ٹال دیا ہے یا کسی کا منہ بند کر دیا ہے یہ بات کر کے کہ ہم نہیں پڑھتے، ہمارا اپنا عمل ہے، آپ کا اپنا عمل ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ رب الجلال ہمیں اپنے گھر میں بلانا ہی نہیں چاہتا، ہمیں توبہ کی توفیق دینا ہی نہیں چاہتا، ہمیں وہ معاف کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر اسے معاف کرنا ہوتا تو وہ ہمیں سویرے سویرے اپنے گھر میں بلا کے توبہ کی توفیق دے دیتا۔ اس کی حیرت اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے اس رات گھر کے اندر ماں بہنوں کو بھی بتائیں، اپنی اولاد کو بتائیں، اور خود مسجد میں آ کر نوافل کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، رب الجلال کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزیاں کر کر کے رب کی بارگاہ میں گر گر آ کر دعائیں مانگے، اے رب الجلال کو ہمارے کبیرہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جب آپ آئیں گے اس کی رحمت یہ کہتی ہے کہ جب تم ایک قدم آؤ گے تو 10 گنا میری رحمت تمہاری طرف بڑھے گی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے مانگنے کے اندر کمی ہے لیکن میرے دینے کے اندر ایک لمحہ بھی کمی نہیں ہے، جس وقت تم مانگو گے اسی وقت میری رحمت تمہیں عطا کرے گی۔ اللہ رب الجلال مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اس مسجد کے اندر محفل ذکر خیر ہوگی انشاءاللہ العزیز، تو آپ تمام احباب کو اس کے اندر شرکت کی اپیل ہے۔ اللہ